دیکھیے عرب کے اندر بیٹیوں کا کیا حال تھا. آج بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. آج بیٹی کے لیے یوجنائیں چلائی جا رہی ہے, دھن یوجنا, لکشمی یوجنا اور بے شمار یوجنائیں چلائی جا رہی. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بھی بیٹیوں کا پوری ہندوستان کے اندر بڑا ہی اپمان ہو رہا ہے. بلاತ್ಕಾರ کے کیسز بڑھ رہے ہیں, اور اس کے لیے سب سے بڑی اگر کوئی ذمہ دار ہے بلاತ್ಕಾರ کے لیے تو وہ شراب ذمہ دار ہے. آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے شراب کو حرام قرار دے دیا تھا. آج گاؤں گاؤں کے اندر, ہم ابھی بڑ نگر سے یہاں پر آئے, کتنی بار آ چکے ہیں. گاؤں میں چاہے کوئی ہوٹل ملے نہ ملے, گاؤں میں کوئی چائے کی دکان ملے نہ ملے, گاؤں میں اسکول ملے نہ ملے, گاؤں میں مندر مسجد ملے نہ ملے, لیکن گاؤں میں شراب کی دکان ضرور مل جائے گی, الگ ہی دکھے گی. دیسی شراب کی دکان, انگریزی شراب کی دکان. بڑے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں کہ جس شراب کو اللہ کے نبی نے پیشاب کی طرح ناپاک کر دیا, آج وہ پانی کی طرح بہ رہی ہے. کبھی ہندوستان میں گنگا بہا کرتی تھی, گنگا جل وردان ہوتا تھا, آج شراب پلائی جا رہی ہے اور شراب کے لائسنس جاری کیے جا رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. اور ایک طرف ہم بلاತ್ಕಾರ کا رونا رو رہے ہیں, ایک طرف ہم آتم ہتیا کا رونا رو رہے ہیں. ابھی کورونا کووڈ-19 کے بعد سوسائیڈ کے کیسز بہت بڑھ گئے ہیں. یہاں تک کہ ہندوستان کے گاؤں گاؤں سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں نے آتم ہتیا کر دی. کبھی کوئی لڑکا آتم ہتیا کر لیتا ہے, کبھی لڑکی کر لیتی ہے, کبھی کوئی کسان قرض کے بوجھ سے دب جاتا ہے. ابھی کورونا کے اندر کتنے لوگوں کا نقصان ہو گیا, کام دھندا نقصان ہو گیا. کئی ہمارے رشتہ دار اور کئی لوگوں کے رشتہ دار کورونا کے اندر دم توڑ گئے, تو لوگوں نے مایوسی کے اندر موت کو گلے لگا لیا. بے شمار کیسز ہو رہے ہیں, یعنی دنیا مایوس ہے. اور اس خودکشی کی بھی سب سے بڑی ذمہ داری ہے تو شراب کی ہے. بلاತ್ಕಾರ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے تو شراب کی ہے. اس شراب کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب کیا ہے؟ تمام برائیوں کی جڑ. انہیں شراب ہر جھگڑے کی, ہر فساد کی جڑ ہے. کیونکہ شراب پینے والا بلاತ್ಕಾರ بھی کرتا ہے, شراب پینے والا اپنی بیوی بچوں کو مارتا بھی ہے, شراب پینے والا ماں باپ کو گالی بھی دیتا ہے, شراب پینے والا پڑوسی سے جھگڑتا بھی ہے, یہاں تک کہ شراب پینے والا کسی کی ہتیا بھی کر دیتا ہے, چھرا چاقو بھی بھر دیتا ہے. کافی جھگڑے شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں. شراب کے اندر انسان بلاತ್ಕಾರ میں گرفتار ہوتا ہے, جوا سٹے میں گرفتار ہوتا ہے, گالی گلوچ میں گرفتار. یعنی ہر برائی اگر کسی کوکھ میں جنم لیتی ہے تو شراب کے اندر جنم لیتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں, اسی لیے اس حرام چیز کو اگر ہم, کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ قبول ہو جائے اور جہنم کی ڈھال بن جائے. اللہ کے رسول نے پوچھا, یا رسول اللہ جہنم کی ڈھال کیا ہے؟ تو فرمایا, یہ تمہاری جو بیٹیاں ہیں قیامت کے دن ماں باپ کے لیے جہنم کی ڈھال بن جائیں گی. سبحان اللہ. اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت کا پروانہ عطا کریں گی. انہی بیٹیوں کے صدقے میں ماں باپ کو جنت دی جائے گی. تو میرے بھائیوں, آج ضرورت اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جب بھی دعا مانگے تو اولاد کی دعا مانگے. اللہ چاہے بیٹا عطا کر دے تو اس کی مرضی ہے, اللہ بیٹی عطا کر دے تو دونوں پر شکر ادا کریں. کیونکہ بیٹا اگر اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جب گھروں میں تشریف لاتی ہے, سارے فرشتے ہمارے اوپر نازل ہو جاتے ہیں. وہ مقام اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو عطا فرمایا. آپ دیکھیے کہ کیا مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس سماج میں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی گاڑ دیا جاتا تھا زمین میں, اس سماج کے اندر نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا جب نبی سے ملنے آتی تھی تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ نبی, جس نبی کی تعظیم میں صحابہ کھڑے ہوں, جس نبی کی تعظیم میں مسجد اقصی میں معراج کی رات تمام کے تمام نبی کھڑے ہوں, جس نبی کی یاد میں سارے صحابہ اور فرشتے کھڑے ہوں, قربان جاؤ, جب نبی کی بیٹی نبی سے ملنے آتی تو فاطمہ کی محبت میں نبی کھڑے ہو جاتے تھے اور فاطمہ کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی چادر بچھا دیتے, میری بیٹی یہاں پر تشریف رکھو, یہاں پر بیٹھو. سبحان اللہ. وہ بیٹیوں سے اللہ کے نبی نے محبت کی. آپ نے فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے نبی سے محبت کی, اور جس نے نبی سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی, اور جس نے فاطمہ کا دل دکھایا
اور فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مس نبی کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے نبی کو تکلیف پہنچائی اس نے خدا کو تکلیف پہنچائی، اور خدا کو تکلیف پہنچانے والے کو اللہ تعالیٰ بروز قیامت جہنم کے عذاب میں گرفتار فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں ہم غور فرمائیں کہ ہم جب بھی دعا مانگے اللہ اکبر ہم بیٹے کی دعا نہ مانگے بلکہ ہم اولاد کی دعا مانگے۔ اے اللہ تعالیٰ تو جو عطا فرما دے، اگر تو بیٹا عطا فرمائے تو بھی قبول ہے، اگر تو بیٹی عطا فرمائے تو بھی قبول ہے۔ میرے مولا تو بے نیاز ہے، ہم تو تجھ سے بھیک مانگنے والے ہیں، تجھ سے خیرات مانگنے والے ہیں، تو جو عطا کرے گا ہم اس پر تیرا شکر کریں گے، ہم تو تیرے بندے ہیں۔